کہ میرے روز و شب کے نصاب میں میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں، میرے روز و شب کے نصاب میں میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں، تیرا قرض ہے میری زندگی، میری سانسیں تیری امانتیں، تیرا قرض ہے میری زندگی، میری سانسیں تیری امانتیں۔ یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ادھار کے طور پہ مجھے اور آپ کو دی ہے، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ یہ قرض واپس لے لے گا۔ ہر سانس اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی محتاج ہے۔ جب زندگی اللہ کی امانت ہے تو پھر اس امانت میں خیانت جائز نہیں، جس طرح کہ دوسری کسی امانت میں خیانت جائز نہیں۔ اسی لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، دیکھو تمہارے وجود کا، تمہارے جسم کا، تمہاری باڈی کا بھی تم پہ حق ہے۔ اگر اپنے وجود، اپنی باڈی، اپنے جسم کے بارے میں بھی تم نے حق تلفی کی تو قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ویسے تو اس نعمت سے جب تک انسان لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، دل چاہتا رہتا ہے اور اس میں برکت ہو جائے، اس کی برکت بھی دعائیں بھی ہیں، مانگنی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ حالات انسانی زندگی کو اس کے لیے ایک بوجھ بنا دیتے، اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی میرے لیے ایک مصیبت بن گئی، ایک بوجھ بن گئی، اور اس حالت کے اندر دراصل اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہیں انسان زندگی سے اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ لمبی زندگی کے لیے، برکت والی زندگی کے لیے خود دعا نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی بھی اس کو دعا دیتا ہے تو دل سے کہتا ہے کس لیے زندگی کی دعا دی۔ تو کسی نے کہا نا کہ مجھے زندگی کی دعا نہ دے، مجھے زندگی کی طلب نہیں، مجھے زندگی کی دعا نہ دے، مجھے زندگی کی طلب نہیں، کبھی جینا مجھ کو عزیز تھا، یہ بجا سہی مگر اب نہیں، یہ بجا سہی مگر اب نہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں کسی نے کہا کہ دعا مجھ کو دیتے ہیں یہ زندگی کی، کوئی ان سے پوچھے یہ کیا کر رہے، کوئی ان سے پوچھے یہ کیا کر رہے۔ کبھی زندگی مشقتوں میں آ کے، مصائب سے دوچار ہو کے، مشکلات میں آ کے، غموں کی آندھیوں سے دوچار ہو کے، تکلیف سے دوچار ہو کے انسان کسی ایسے موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ بڑا خطرناک موڑ ہوتا ہے، وہیں پر انسان کو سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہی موقع ہوتا ہے کہ انسان سنبھل جائے، ورنہ شیطان ایسا عمل کرا دے گا کہ جو عمل ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، حسرت، ندامت، شرمندگی اور مستقل عذاب کا سبب بن سکتا۔ وہ عمل کیا عمل ہے؟ وہ عمل جس کو دین نے حرام قرار دیا، کفر و شرک کے بعد بہت بڑا گناہ کر دیا، وہ خودکشی کا عمل ہے، خودکشی کا عمل ہے۔ انسان زندگی کے اس موڑ پر آتا ہے جب شیطان اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اب اس زندگی کی تجھے ضرورت نہیں ہے، کہ تو جینے کے قابل نہیں رہا، کہ تیری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کر لے۔
جبکہ دین نے منع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو قتل نہیں کرنا، اپنی جان کو ضائع نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان نہیں لینی۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو کبیرہ گناہ ہے خودکشی، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو یہ سزا دی تھی۔ بنی اسرائیل کے جب گناہوں کو دیکھا اور سزائیں دی تو ان میں سے ایک سزا یہ بھی دی تھی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس گناہ کی معافی تمہیں اس صورت میں ملے گی کہ توبہ کرو گے اور توبہ کے ساتھ اپنے وجود کو ختم کر دو گے، اپنے آپ کو قتل کرو گے۔ اللہ کے حبیب پہ قربان جائیں، آمنہ کے لال پہ قربان جائیں کہ بنی اسرائیل کو جرائم کی پادائش میں اس سزا سے دوچار کیا گیا، اور حضور کی امت کے ساتھ پیار کیا ہے، لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا تمہارے شایان شان ہی نہیں ہے، تم تو میری امتی کہلاتے ہو۔ اور خودکشی کرنے والا انسان جب خودکشی کرتا ہے تو وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 اعلیٰ صفات سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، تب جا کے وہ خودکشی کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک ایک اعلیٰ صفت اس سے نکل جاتی ہے، یہ محرومی کا سفر ہوتا ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا کمال دے دیا وہ کبھی بھی خودکشی کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کی ہے اس کی زندگی سے سب سے پہلے صبر رخصت ہو گیا، تحمل رخصت ہو گیا، اعلیٰ صفات استقامت رخصت ہو گئی، اللہ کی ذات کا یقین کمزور ہو گیا، اور اس طرح کرتے کرتے ساری کی ساری اعلیٰ صفات اس سے رخصت ہوتی ہیں، تب جا کے کہیں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی جان کو ختم کروں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اس وجہ سے خودکشی کرتا ہے کہ اس پہ ظلم بہت ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ کے دیکھے اور موازنہ کرے کہ حضرت بلال سے زیادہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت بلال جن کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، شعلوں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، اوپر پتھر رکھے جاتے تھے، وجود اور جسم سے پسینہ اور خون نکل نکل کر وہ انگارے بجھتے تھے، کیا اس سے زیادہ اس پر ظلم ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے بھی اگر ظلم ہو تو تب بھی اگر اللہ کی ذات پہ یقین ہو تو انسان ایسا حرام عمل کبھی نہ کرے جس عمل کے نتیجے میں وہ قیامت تک وہی سزا بھگتتا رہے گا کہ جس سزا کا اس نے خود مستحق ٹھہرایا اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو بلندی سے گر کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے وہ آنے والی زندگی میں محسوس کرے گا کہ وہ دوزخ کی آگ میں گر رہا ہے۔ جس نے کسی تیزدار آلے سے اپنی زندگی کو ختم کیا وہ برزخ کی زندگی میں محسوس کرے گا کہ وہ تیزدار آلے سے اپنے وجود کو کاٹ رہا ہے۔ جس نے زہر پی کے خودکشی کی وہ محسوس کرتا رہے گا برزخ کے عالم میں کہ وہ مسلسل دوزخ کا کھولتا ہوا پانی اور زہر پی رہا ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی سزا ہے؟ غلط فہمی خودکشی کرنے والوں کو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مصائب سے، مشکلات سے، اذیت سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ عارضی دکھوں سے، عارضی تکلیفوں سے، عارضی مشقت سے، عارضی غموں سے جان تو چھڑانا چاہتا ہے، لیکن اس طریقے پر اس نے جان چھڑائی ہے کہ عارضی غم ختم ہو گئے، دائمی غم اس کی زندگی کو لگ گیا، آنے والی زندگی کو دائمی غم لگ گیا۔
اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس فعل کو حرام اللہ نے کیوں قرار دیا۔ حرام اس لیے قرار دیا کہ مومن کی زندگی اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، مومن کی ایک جان ایک طرف، اتنی قیمتی اللہ کے نزدیک۔ آپ اندازہ کریں جب میرے اور آپ کے آقا ہجرت کر کے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ مڑ کے ایسے کعبے کو دیکھ رہے تھے تو کیا الفاظ دہرا رہے تھے، کعبے کی تعریف کر رہے تھے، تعریف فرما رہے تھے، کعبہ تو بڑا خوشبو والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، برکات کا مرکز ہے، تجھ سے مجھے بڑا پیار ہے، تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن ہجرت کا حکم مل چکا، میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی بہت ساری تعریف فرما کر یہ بھی فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ، مومن کی جان تجھ سے زیادہ حرمت والی ہے، مومن کی جان تجھ سے زیادہ حرمت والی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مومن کے قتل کے بارے میں جو سزا بیان فرمائی، کسی گناہ کی سزا قرآن میں آپ ایسی نہیں دیکھیں گے، قرآن نے اس انداز سے نہیں بیان فرمایا۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ یعنی تا دیر دوزخ میں پڑا رہے گا۔ کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے والا، اتنی سزا بھی کافی تھی۔ آگے اور فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا غصہ ہے، اتنا بھی کافی تھا نہیں، وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اب یہاں پر بھی قرآن نہیں رکھا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، آپ اس آیت کو دیکھیں تو صحیح، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کی جان لے لی، اس کی سزا دوزخ ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ کتنی شدید قسم کی وعید اور عذاب اللہ نے اس آیت میں سنایا۔ جو دوسرے کی جان کو لیتا ہے اس کے لیے یہ ہے، اور جو اپنی جان کو لیتا ہے اس میں اس کو اختیار بھی ہے کہ نہ لے، لیکن اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو یہی آیت اس پر بھی منطبق ہوگی۔ اللہ کے ہاں مومن کی جان کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے مقامات پر رعایت دی جان بچانے کی کہ جن مقامات پر میں اب آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ حکم کیا ہے۔ حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، دیکھو حرام ہے تم پر، مردار حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی چیز حرام ہے، حرام حرام حرام، چار حرام بیان کرنے کے بعد آگے کیا اللہ فرما رہے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، دیکھو جہاں تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے، حلال اویلیبل نہیں ہے، حلال مل ہی نہیں رہا، ممکن نہیں ہے، کہیں سفر ایسا ہے کہ کوئی چیز نہیں مل رہی، اور اگر ان چار حرام چیزوں میں سے بھی تمہیں کوئی مل جائے تو زندگی بچانے کے لیے کھا لو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔